بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اب 7-8 برس کے یا 9 برس کے امام علیہ السلام، اور امتحان یہ کہ بھی ایک نماز پڑھانے کے علیہ بھی 7 شرائط ہیں کہ مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شیعہ اثنا شریع ہو، حلال زادہ عادل ہو، قرات درست ہو، یعنی عدالت شرط ہے تو ساتھ میں بلوغ بھی شرط ہے۔ بالغ نماز پڑھا سکتا ہے، نابالغ کو نماز آتی بھی ہو تو پڑھا نہیں سکتا۔ جب نماز پڑھانے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے تو پوری کائنات کی امامت کے لیے کیسے بلوغ شرط نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب لوگ امام سے آ کے سوال کرنے لگے، آپ کیسے کہتے ہیں میں امام ہوں، آپ تو بالغ بھی نہیں ہیں۔ امام نے کہا وہ اللہ جو یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، قرآن کی آیت ہے، ہم نے حکمت دانائی حکم نبوت دے رکھا تھا۔ جو اللہ یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں نبی بنا سکتا ہے، وہ بچپنے میں مجھے امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ بحثیں اوروں کے لیے ہوں گی، جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ امام نے 3 انبیاء علیہ السلام کی مثال دی، اگر سچ جلدی سننا چاہیں گے میں پیش کر دوں گا۔ امام نے فرمایا پہلی مثال یحییٰ ابن زکریا کی، دوسری خود عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن کریم میں ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ 2 ہفتے کے جناب عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں تو 9 برس کا وہ اللہ مجھے 9 برس کے سن میں امام کیوں نہیں بنا سکتا جب وہ 1-2 ہفتے کے بچے کو نبی بنا سکتا ہے؟ پھر فرمایا، کہا تم نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے جناب سلیمان، بچپنے میں اللہ نے کہا ہم نے اسے بچپنے میں حکمت و دانائی اور علم عطا کر دیا تھا، ہم نے قضاوت کی طاقت دے دی تھی۔ کہا وہ اللہ جو بچپنے میں نبی سلیمان کو حکمت، علم اور دانائی دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے علم و حکمت مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے جو چاہے وہ عہدہ دے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اب امام کے علم سے متعلق بحثیں ہونے لگیں۔ سب سے جب پوچھا کہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں میں امام ہوں، حجت خدا ہوں، انہوں نے کہا توجہ ہو، میں حجت خدا ہوں، اگر آپ حجت خدا ہیں تو دلیل کیا آپ حجت خدا ہیں؟ امام نے کہا میرا علم، میرے حجت خدا ہونے کی دلیل میرا علم ہے۔ توجہ، کہ قرآن کی کوئی آیت ہو پوچھ لو تفسیر میں بتاؤں، شان نزول میں بتاؤں گا، محکم متشابہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، محکم متشابہ، یہ جتنی قرآن کی تعبیرات ہیں، جتنی بھی تفسیر سے متعلق بحثیں ہیں، ناسخ و منسوخ، محکم متشابہ، جتنی بحثیں تم جاننا چاہو گے قرآن کریم سے متعلق تم پوچھو، جواب میں دوں گا۔ چلے میں آپ کی زبان میں بتا دیتا ہوں، اور ہوں گے جو کہیں گے پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، بیٹے سے نہیں تو بیٹی سے پوچھ لوں گا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا تم نے سے جس نے امتحان لینا ہے امتحان لے لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب سے بڑے مفتی کو بلائیں گے۔ جو حکومت کا مفتی اعظم تھا یحییٰ ابن اقسم، اس کو بلایا گیا۔ سب کے ذہنوں میں واقعہ ہے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا کہ ایک 9 برس کے امام نے یحییٰ ابن اقسم کو جواب دیا جب اس نے پوچھا، سوال کیا سب سے مشکل باب حج، اس میں کفارے کا سوال کیا۔ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے۔ جب کہا کہ بھئی سوال کیسے ناقص ہے؟ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، تو میں نے یہی پوچھا کہ جو اگر احرام کی حالت میں محرم شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا نہیں، سوال ناقص ہے۔ کیوں؟ تو نے یہ نہیں بتایا احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ محرم نے حرم میں شکار کیا تھا یا حرم سے باہر شکار کیا تھا؟ پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ مسئلہ پہلے سے جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا یا شرمندہ بھی نہیں تھا؟ امام نے کہا یہ تو نے نہیں بتایا، جانور کا شکار کیا تھا یا پرندے کا؟ اور اگر جانور تھا تو جانور بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. غلام تھا یا آزاد. امام نے ایک سوال سے 13 سوال نکالے کا. بتا تیرا سوال کیا؟ مفتی اعظم صاحب 70 برس کے تھے. عزیزان گرامی امام علیہ السلام سے جب یحییٰ ابن اقسم کو ایک حسد ہونے لگا امام سے, تو وہاں پہ بہرحال ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مأمون نے کہا کہ اب سب نے دیکھ لیا یہ میرے داماد بننے والے ہیں, تو بتائیے آپ کا ان تمام مفتیوں میں سے عقد کون پڑھے گا؟ اور اگر کہیں تو میں آپ کا نکاح پڑھ دیتا ہوں, عقد میں پڑھ دیتا ہوں. امام نے کہا ان میں سے کوئی میرا عقد نہیں پڑھ سکتا. اگر میرے بابا یہاں موجود ہوتے تو میرے بابا میرا عقد پڑھتے, لیکن ان میں سے کوئی میرا عقد نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں. توجہ توجہ, ان میں سے کوئی اس لائق نہیں جو امام کا نکاح پڑھے. اب سلام جناب ابو طالب کو. توجہ فرما رہے ہیں. سلام حضرت ابو طالب کی عظمتوں کو کہ رسالت نے انہیں اس لائق سمجھا کہ میرا عقد یہ پڑھیں. رسالت کہے چچا جان میرے عقد کا خطبہ بھی آپ القاء کیجئے اور میرا عقد بھی آپ پڑھیے. عزیزان گرامی تفصیل کا وقت نہیں, تو اب یہاں پہ امام نے کہا کہ میں اپنا خطبہ نکاح بھی خود پڑھوں گا, میں عقد بھی خود پڑھوں گا. تو اب مأمون دیکھ چکا تھا کہ امتحان لے چکا, اتنے آزمائش امتحان. اب وہاں کئی مناظر ہیں, مجھے کئی موضوعات ذہن میں اصل میں جمع ہیں, اب کیسے مکمل کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مأمون نے باقاعدہ اب مختلف یعنی آج علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ 16,000 سوالات کیے گئے امام محمد تقی علیہ السلام سے, صرف اور صرف چند ہفتوں میں, چند دنوں میں, چند ہفتوں میں 16,000. کیا ہر آدمی سے دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ہے جو ہر سوال کا جواب دے دیتا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پورے عراق میں پورے بغداد میں بات پھیل گئی کہ ایک بچہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے. ایک بسی سے 4 آدمی مل کے چلے کہ چلو ہم بھی جا کے سوال کرتے ہیں, تو ان میں سے پوچھا کسی نے سوال تو سوچ لو. تم اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے ہو کہ بچے سے سوال کرنا ہے, پہلے سوال تو سوچو سوال کیا کریں گے. کہیں گے اچھا ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو فلاں مچھلی کا نام لیا, یہ مچھلی حلال ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سوال مشکل ہے, یہی چل کے سوال کرتے ہیں. اب پہنچے تو ایک مرتبہ امام نے چاروں کو دیکھا, کہا کہ حرام ہے چلو. ان میں سے ایک بول اٹھا آپ نے جب سوال ہی نہیں سنا تو آپ کو پتا کیسے جواب کیا ہے؟ امام نے کہا تم فلاں بستی سے نہیں چلے, تقریر کے قریب میں فلاں قریہ. کہا ہاں ہم وہیں سے آئے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام نے کہا تم چاروں نے منصوبہ نہیں بنایا تھا اس مچھلی کا پوچھو گے؟ کہا ہاں یہی سوال تھا. امام نے کہا تو وہی تو بتا رہا ہوں حرام ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں ایسے امام محمد تقی علیہ السلام نے 16,000 سوالوں کے جواب دیے. وہ مأمون جو اپنی تائید لینا چاہ رہا تھا, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے بھئی, یہ مأمون اپنی بیٹی کی شادی امام سے کر کے امام کو نہیں پڑھا رہا تھا, اپنی تائید لے رہا تھا. ارے جس کا داماد ایسا سوچو سس. اب بات پہنچ گئی, وہ اپنی تائید دے, بھئی میرے تو داماد ایسے ایسے ہیں, اب سوچو میں کیا ہوں. اپنی تائید لینے کے لیے اس نے کہا میں ایسا میرا تھا. ایک مرتبہ امام نے جب سب لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے تو پورے عراق میں کہا خلفاء کیا ہوں گے جو بچہ ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے امامت ہر ذہن میں بٹھا دی. ہر آدمی کہنے لگا ارے وہ 9 برس کا مفتی اعظم کیا ہوگا جو وہ بچہ, پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. کم مفتی کیا ہوں گے جو وہ بچہ جواب دیتا ہے, کہ وہ آیات ایسے پڑھتا ہے کہ قرآن اسی پہ نازل ہوا ہے, نماز ایسی پڑھاتا ہے کہ نماز بنی ہی اس کے لیے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی یہاں تک کہ یحییٰ ابن اقسم کو حسد ہونے لگا. کہا کل کا بچہ, میں 73 برس کا آدمی, یہ جہاں میں سوال کرتا ہوں ذلیل ہو جاتا ہوں اور یہ ایسے سوال کرتا ہے کہ مجھے جواب ہی نہیں آتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہاں تک لوگ پہنچ رہے. تو ایک پوری فہرست سے جو بعد میں اس نے سوالات کیے, ایک سوال صرف پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. ایک دن اس نے کہا کہ ایسا سوال کروں گا کہ اگر یہ جو بھی جواب دیں گے یہی پھنس جائیں گے. اس نے سوال بنا لیا. اب ہوتے نا آپ نے کچھ لوگوں کے ذہن, پتہ نہیں لوگ آپ نے کبھی نہیں ملے ایسے لوگوں سے. تو اس نے ایک سوال بنا لیا, کہا یہ بتائیے فرزند رسول, مجمع سب کچھ لوگ جو پہنچ گئے ہیں ان کو سلام ہے. امام ممبر پہ تھے, امام امامہ باقبہ پہنتے تھے بچپنے میں, ابھی امام کی داڑھی نہیں آئی تھی, امام امامہ پہنتے. ایک مرتبہ اس نے کہا فرزند رسول ذرا مجمع کو بتائیے کہ حدیث نہیں ہے کہ
رسول خدا نے سوال کیا کہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ تو شیخین سے راضی ہے، ذرا شیخین سے پوچھیں کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں یا نہیں۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے ایک سوال سوچا کہ امام کو ایک ایسی میں پریشانی میں ڈال دوں کہ جواب جو بھی دیں گے امام مجمع کی نظروں میں وہاں پہ یعنی وہ اپنے سازش کے طور پہ سوال لے گیا کہ فرزند رسول کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ اللہ فرما رہا کہ میں تو شیخین تو سمجھتے ہیں نا لوگ، میں شیخین سے راضی ہوں، ان دونوں سے پوچھے یہ بھی مجھ سے راضی ہیں یا نہیں۔ امام نے کہا میں سوال ضرور دیتے، تیرے سوال کا جواب ضرور دیتا ہوں، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے دو باتوں کا تو جواب دے پہلے۔ توجہ غور سے سنیے گا جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ امام نے کہا میری دو باتوں کا تو جواب دے پھر میں جواب دیتا ہوں۔ کہا فرمائیے کیا سوال ہے؟ امام نے کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث سنی ہے لقد کثرت الکذابۃ علیہ، کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے لوگوں کی بہت کثرت۔ لقد کثرت الکذابۃ علیہ فمن کذب علی متعمدا، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے میری طرف جھوٹ کی نسبت دے یعنی جھوٹی حدیث گھڑ لے، فقط بوأ مقعدہ من النار، تو اس کے بیٹھنے کی جگہ جہنم ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا جو جانتے بوجھتے ہوئے رسول۔ توجہ، اس نے کیا سوال کیا؟ امام نے کہا پہلے یہ بتا میرے جد رسول خدا کی یہ حدیث ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، حدیث ہے۔ امام نے کہا اب سن، مجمع کو دوسری میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جواب دینے سے پہلے بتا یہ آیت ہے؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ونحن نعلم ما یوسوس فی صدرہ، ہم جانتے ہیں انسان کے دل میں کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں۔ وہ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، کیا وہ پوچھے گا یہ راضی بھی ہیں یا نہیں؟ جو پہنچ گئے بات پہنچ گئی جانے گرامی۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کہے میں تو راضی ہوں، ان سے پوچھو یہ بھی راضی ہیں؟ کہا انہیں پوچھنا چاہیے، ہم تو اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی راضی، ہم بھی رضی اللہ ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء نے 20 سے زیادہ ایسے سوالات لکھے ہیں جو یحییٰ ابن اقسم سوچ سوچ کے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مفتی اعظم تو تھا ہی نا، تو وہ سوچ سوچ کے ایسے سوالات لاتا تھا کہ ایک امام سے میں ایسا پیچیدہ سوال کروں گا کہ امام سارے میں، اور امام اتنے خوبصورت انداز سے جواب دیتے تھے کہ سارا مجمع امام کے جواب کو سننے کے بعد بلند آواز سے کہتا تھا اللہ اکبر، وہ اللہ کتنا باعظمت ہے جس نے حجت ایسا بنایا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو 9 برس کے بچے کو حکمت و دانائی قرآن ایسے عطا کر دے کہ اسی پہ نازل ہوا، اس اللہ کی کیا عظمت ہوگی جس کا حجت ایسا ہے، ایک 9 برس کا بچہ ہر سوال کا جواب دے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے جس طرح سے یہ اصول 400 احادیث، یہ تفصیل سے یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو واقعہ پورا امام نے باقاعدہ، عزیزان گرامی اتنی باریکیوں سے امام نے ہر مسئلے کو حل کیا کہ مأمون جب امام مسئلے کو حل کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے خلفاء تو کیا سب کے سب لوگ باقاعدہ کان دھرتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اب حل کیسے کریں گے، کہ جیسے امیر المومنین تشریف لاتے تھے نا جب خلفاء کے زمانے میں مسجد کے اندر، تو سب کے سب کہنے لگتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ویسے ہی سب کے سب نظر رکھتے تھے امام محمد علیہ السلام پہ کہ جب یہ مسئلہ حل کریں گے تو ہم ہلاکت سے بچیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ جسے چاہے چن لے، جملے پہ غور کیجئے گا، اللہ جسے چاہے چن لے۔ بعض اوقات اللہ کسی بہت ہی نحیف، کمزور اور ایک ایسے انسان کو چن لیتا ہے، پھر اسے اتنا نواز دیتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ جسے ہم کمزور سمجھتے تھے، جسے ہم ضعیف سمجھتے تھے، آج یہ کس مقام پہ پہنچ گیا۔ اللہ کہتا ہے خبردار تم فیصلے نہ کرنا۔ توجہ، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ حضرت گرامی، جب جناب داؤد کا ہے نا قرآن میں واقعہ
کہ جب فرمایا کہ جالوت پہ فتح ہوگی، اللہ نے طالوت کو چن لیا، کہا کیسے؟ انا لہو، کیسے اسے مقام مل سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس دولت ہے، کہ اللہ نے بسطن فی العلم اللہ نے جو علم اور طاقت اسے دی ہے تم میں سے کسی کو نہیں دی۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ جب چننے پہ آتا ہے تو ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک پوری تمہید باندھی ہے، شاید بہت سے لوگ پہنچ جائیں۔ آپ کی اس لندن میں جب بس ایک ہی امام بارگاہ تھی تو وہاں پہ اس وقت انہوں نے خدمات انجام دینا شروع کی 88۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ سوچیں کہ بعض افراد انسان سوچتا ہے کہ بھئی انہیں دیکھیں، اللہ جسے توفیق دے دے، کہ جب توفیق ہوتی ہے نا کسی کو، یہ خدمت اور یہ دین کی تبلیغ ہے نا، یہ بغیر توفیق کے نصیب نہیں ہوتی۔ سعدی شیرازی کا ظاہراً یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے نا کہ این سعادت بازور بازو نیست تھا نہ بخشت خدائے بخشن دے، یہ زور بازو سے بازو۔ ہاں، میں بھی سب پیش کروں گا، اگر غور سے سنیں گے میرے جملوں کو۔ یہ ایک ایسی سعادت اور توفیق جو اللہ کی ہے نا، یہ زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ خدا عطا نہ کرے۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے قابل افراد بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ایک بعض اوقات ایسا آدمی اللہ اسے اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو کتنی توفیق دی ہے۔ میں اپنے ایک استاد کے پاس گیا، مرحوم ہو گئے، ایک اور استاد سے متعلق سوال کیا، وہ بھی مرحوم ہو گئے۔ بہت دونوں بزرگ تھے، اس وقت اتنے بزرگ تھے۔ میں نے کہا ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے توفیق رفیق اشبود۔ کہنے لگے یہ جو اللہ نے توفیق بنائی ہے نا، وہ شروع سے انہی کی رفیق تھی۔ رفیق یعنی فرینڈ۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، بہت بڑا جملہ ہے۔ وہ میرے مرحوم استاد کہتے تھے، کہنے لگے توفیق رفیق اشبود، کہنے لگے اللہ نے توفیق کو ان کا دوست بنا دیا تھا، پوری زندگی توفیق ان کے ساتھ ایسی رہی کہ بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہم لوگ بڑی بڑی محنت کرتے تھے لیکن اللہ نے توفیق انہیں دی۔ میرے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، مولانا رضا حسن شاہ صاحب، مجھے یاد ہے میرا بچپنا تھا جب مجلس علماء کا قیام ہوا، اور وہ پہلے جنرل سیکرٹری تھے، اور بہت سے یہاں پہ ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کا بڑھاپا ہی دیکھا۔ میرے بھی بچپنے میں وہ تو اس وقت تو بزرگ ہی تھے، یعنی کیونکہ وہ میں 30-35 سال پہلے اگر بات بھی کروں تب بھی وہ 60s میں تھے۔ لیکن بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ بعض افراد کو توفیق بہت ہوتی ہے، اور توفیق زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ نہیں تو ہر آدمی جاتا بازار میں خرید لیتا، اپنی طاقت سے لے لیتا۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ مکے میں سردار تو بہت تھے، لیکن اللہ نے توفیق صرف ابو طالب کو دی۔ میرے حبیب کو یہی پالیں گے، اسلام کی حفاظت یہی بوڑھے کمزور بازو کریں گے، اتنی طاقت دوں گا کہ کل ایمان کا باپ بن جائے۔ وہ سارے سردار بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، اور اسلام کی حفاظت کا صحرا حضرت ابو طالب کی پیشانی پہ آیا۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد سوچتے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کسی ایک کو اتنی توفیق دیتا ہے کہ وہ صرف مسلمان نہیں کرتے، کتنے سینکڑوں افراد کو شیعہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ توفیق الہی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ مولانا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بکثرت السؤال، جب تک کہ بہت زیادہ انسان سوال نہ کرے۔ بکثرت الاشتغال، جب تک کہ بہت زیادہ محنت نہ کرے۔ بتطہیر الافعال، جب تک کہ کردار پاک نہ ہو۔ وبخدمت الرجال، جب تک کہ رجال العلم، یعنی رجال سے مراد یہاں پہ اہل علم کی جب تک خدمت نہ کرے، جو علم والے کی خدمت۔ اور وباستعانت ذی الجلال، میرے استاد کہتے تھے کہ چاروں چیزیں ہوں لیکن اگر اللہ توفیق نہ دے تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ بعض اوقات اللہ کسی ایک بزرگ کو اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ جوان بیٹھے رہ جاتے ہیں اور وہ بزرگ اتنی خدمت کر لیتے ہیں۔